الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت 15واں پارہ یعنی سبحان الذی کی بھی پہلی آیت ہے۔ ہم اسلامی تاریخ کے مطابق رجب کا مہینہ گزار رہے ہیں اور یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اگلا مہینہ شعبان اور پھر وہ بابرکت رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، وہ نیکیوں کا مہینہ۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اور بالخصوص آج جو 27 رجب المرجب تاریخ ہے، اس تاریخ کے حوالے سے ہمارے درمیان یہ بات روشن ہے اور واضح ہے اور پھیلی ہوئی ہے کہ یہ 27 رجب اور اس کی رات وہ رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اور سدرۃ المنتہا تک سفر فرمایا، کہ جسے سفر معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ
راتوں رات کوئی انسان ساتوں آسمانوں کی بلندی اور مسجد اقصی اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات اس قدر طویل اور لمبا سفر ہو جائے؟ صرف چند لمحات اور چند ساعات پر مشتمل وہ سفر ہو۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی کچھ آیات اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے، اس بات پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سفر معراج پر بلایا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر پر بلایا، لیلاً راتوں رات سفر ہوا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور وہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک وہ سفر، یعنی جو زمینی سفر تھا وہ مسجد اقصی تک مکمل ہوا۔ یعنی یہ سفر معراج دو حصوں پر مشتمل، ایک اس کا زمینی حصہ کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی بلندی اور پھر بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر۔ اور یہ سفر سورۃ النجم کی آیات کے اندر موجود ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے کہ جہاں پر جنت بھی ہے اور جو مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سفر ہوا۔ اگر کوئی شخص اس سفر کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بات تو واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سفر معراج جو زمینی سفر ہے اور آسمانوں کی بلندی کا سفر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اس سفر کی جو کچھ تفصیل ہے کہ اس سفر میں جو جو واقعات پیش آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کو دیکھا، کن کن باتوں کا مشاہدہ کیا، وہ تمام تفصیل احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ 28 صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے سفر معراج کے حوالے سے روایات بیان کی، 28 صحابہ کرام، جن میں سے 21 صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر کی رودات سنی اور پورے واقعات براہ راست اپنے کانوں سے 21 صحابہ کرام نے سفر معراج کے حوالے سے سنے۔ ان روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے، مختلف ٹکڑے ہیں، اگر ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پورا واقعہ ترتیب دیا جائے تو واقعہ کچھ یوں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم جو خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سو رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، میرے قریب آئے اور مجھے آ کر جگایا۔ مجھے جگانے کے بعد میرا سینہ چاک فرمایا، یعنی جو حلق کا اندر کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر ناف تک کا حصہ چاک فرمایا، اور پھر میرے دل کو ایک ان کے پاس ڈھال اور تشتری موجود تھی، اس کے اوپر تشت کے اوپر میرے دل کو رکھا اور میرے دل کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دھویا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اندر کے جتنے بھی اعضاء تھے ان تمام اعضاء کو آب زمزم سے، یعنی زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ان تمام اعضاء کو دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کے اندر حکمت کی باتوں کو، علم کی باتوں کو اور دانائی کی باتوں کو بھر دیا۔ میرے سینے کو علم سے، حکمت سے اور دانائی کی باتوں سے بھر دیا، اور پھر میرے سینے کو دوبارہ سے سی دیا۔ وہ جو چاک کیا گیا تھا، کاٹا گیا تھا، اس حصے کو دوبارہ سے سی دیا۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس ایک سواری لائی گئی، اور وہ سواری
براق سواری تھی، اور وہ ایسی سواری کہ جو خچر سے کچھ کم اور گدھے سے کچھ اونچی تھی، یعنی درمیانی، نہ خچر کی طرح نہ گدھے کی طرح، بلکہ درمیانی سواری تھی۔ اور وہ ایسی سواری تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی، جتنی دور تک اس کی نگاہ پہنچتی اتنا اس کا ایک قدم ہوتا، اس قدر تیز رفتار سواری لائی گئی۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ محمد اس سواری پر سوار ہو جاؤ، اور میں اس سواری پر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا۔ مسجد اقصی تک پہنچانے سے قبل 2-3 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا۔ ایک تو وہ مقام تھا جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ کوہ طور سے مراد وہ جگہ کہ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا، اور کوہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا۔ پھر آگے چل کر ایک اور مقام پر ٹھہرایا گیا، پھر مسجد اقصی کی طرف پہنچے۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو میں نے اپنی سواری کو باندھا، اس جگہ پر باندھا کہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، یعنی مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر واقع ہے، اور فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کئی انبیاء، ہزاروں انبیاء ایسے ہیں کہ جو فلسطین کی طرف بھیجے گئے اور مسجد اقصی کی طرف بھیجے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو اس مقام پر باندھا کہ جس مقام پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ مسجد میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا ہے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جواب میں فرمایا کہ محمد، دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، یہ تمام وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو پھر نماز کا وقت ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے بڑھا دیا اور کہا کہ محمد آپ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائیں۔ فرمایا کہ میں نے امامت کروائی اور تمام انبیاء نے بحیثیت مقتدی میرے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد مجھے دوبارہ سے سواری پر سوار کیا گیا، اور دوسرا جو سفر کا مرحلہ ہے وہ شروع ہوا کہ جو آسمانوں کی طرف کا سفر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ معراج جو ہے، معراج یہ سیڑھی کو کہتے ہیں، تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک جو پہنچے اس سیڑھی کے ذریعے پہنچے۔ تو بہرحال یہ دوسرا سفر جس کا آغاز ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے سوال کیا گیا کہ کون آیا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں جبریل ہوں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو مجھے انہوں نے جواب دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا محمد الرسول اللہ کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو بلایا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب کے بعد فرشتوں نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، اور تمام فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحباً بکا، خوش آمدید کہا، تہنیت کے الفاظ کہے، اور مرحبا کے الفاظ کہتے ہوئے، خوش آمدید کہتے ہوئے دعا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان پر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے والد ہیں۔ تو میں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب گیا تو جبریل نے مجھے فرمایا کہ محمد حضرت آدم کو سلام کیجئے۔ تو میں نے حضرت آدم کو سلام کیا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد خوش آمدید کے الفاظ کہے اور کہے کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا اور دوسرے آسمان پہ بھی وہی مراحل پیش آئے کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا کہ جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ جواب ملا کہ محمد رسول اللہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ جواب ملا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ تو کھول دیے گئے دروازے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ 2 اشخاص موجود ہیں۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ 2 اشخاص کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یہ 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو ان سے بھی ملاقات کی اور پھر انہوں نے بھی دعائیہ کلمات کہے اور پھر تیسرے آسمان کی بلندی پر گئے، وہاں پر بھی وہی سوالات کیے گئے۔ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر 2 انبیاء حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے بھی سلام اور اس کا جواب اور پھر دعائیہ کلمات، اور پھر چوتھے آسمان کی بلندی پر، چوتھے آسمان پر بھی وہی سوالات کہ آپ کون ہیں؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا؟ تو جواب ملا کہ ہاں بلایا گیا۔ اور پھر چوتھے آسمان پر بھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے بھی سلام اور اس کا جواب اور پھر دعائیہ کلمات اور برکت کی دعائیں، اور پھر 5ویں آسمان پر پہنچے۔ 5ویں آسمان پر بھی وہی سوالات اور جوابات کا سلسلہ، اور پھر وہاں پر بھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو ان سے بھی سلام اور اس کا جواب اور پھر دعائیہ کلمات، اور پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچے۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سے بھی وہی دعائیہ کلمات اور سلام کا جواب، اور پھر 7ویں آسمان کی بلندی پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ 7 آسمان ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، تو ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ رونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا اور وجہ پوچھی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جو نوجوان میرے پاس آیا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی اس نوجوان کے ہوں گے، حالانکہ یہ میرے بعد آیا ہے۔ تو مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے امتی وہ جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے، جبکہ اس نوجوان کی امتی بہت زیادہ ہوں گے جنت میں جانے والے۔ یعنی انبیاء کو اپنی امتوں کی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہی فکر تھی کہ جس فکر کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میری امت کے کم افراد اور اس نوجوان کی امت کے زیادہ افراد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ جب 7 آسمان مکمل ہو گئے تو اس کے بعد جو مقام آیا وہ بیت المعمور کا مقام تھا۔ بیت المعمور روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ کو کہتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا گھر موجود ہے، بالکل اسی گھر کی سیدھ میں آسمانوں کی بلندی پر اللہ کا ایک اصل گھر موجود ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کی طرح۔ اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے
اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے نے اس گھر کا طواف کر لیا تا قیامت اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یعنی کس قدر اللہ کی فضیلت اور اللہ رب العالمین کی تسبیحات اور اس کے اذکار کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے، ایک فرشتہ اگر ایک مرتبہ طواف کر لے تا قیامت اس کی باری نہیں آتی۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تنہا چھوڑ دیا اور کہا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اب آپ جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ وہ جو سورہ نجم میں فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یہ سدرۃ المنتہا کون سا مقام؟ ایسا مقام کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، ایسی جنت کے جو مومنوں کا ٹھکانہ ہوگی، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، تو احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا بلکہ صرف کلام کیا، اور اس کلام کے نتیجے میں 3 تحفے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور ان کے توسط سے مجھے اور آپ کو پوری امت کو وہ 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ فرمایا کہ تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی، صبح شام ان 50 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا تحفہ فرمایا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر وہ جو آخر میں دعائیہ کلمات ہے کہ فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیات اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے سائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور انتہائی فضیلت والی اور انتہائی، اگر ان آیات کو کوئی پڑھے تو وہ اللہ کے حفظ و امان کے اندر اللہ کے حصار میں آ جائے، انتہائی برکت والی اور دعائیہ کلمات پر مشتمل آیات۔ یہ دوسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا تحفہ اور انتہائی اہم تحفہ، اس تحفے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری امت اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے گی، اگر وہ نیکی نہ بھی کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور اگر امت نے اس نیکی کو کر لیا تو 10 گنا بڑھا کر اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر امت میں سے کوئی شخص کسی بدی کا اور برائی کا ارادہ کرے اور وہ اسے نہ کر پائے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، صرف ارادہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس نے اس برائی کا ارتکاب کر لیا تو اس کو صرف 1 برائی کا بدلہ ملے گا، یعنی نیکی 10 گنا زیادہ بڑھ کر اس کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور برائی کے بدلے میں صرف 1 برائی لکھی جا رہی ہے۔ یعنی کس قدر محبت کرنے والی ذات کہ ہمارے اعمال کو اس طرح قبول کرنے والی اور ہم سے اس قدر پیار اور محبت رکھنے والی۔ تو یہ 3 تحفے سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، 50 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری یہ بات کہ نیکی اس کا 10 گنا زیادہ ثواب اور بدی کا اس کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملا؟ جواب ملتا ہے کہ 50 نمازیں ملی۔ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ بنی اسرائیل پر نمازیں فرض کی گئی، انہوں نے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کی، لہذا آپ جائیں اور اللہ رب العالمین سے اس میں تخفیف اور کمی کا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، 10 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ وہی جواب دیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول جاتے ہیں، پھر 10 نمازیں کم، اور 3-4 چکر ہونے کے بعد آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ محمد میرا تجربہ ہے کہ امت جو ہے 5 نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کر سکتی ہے، ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتی،
آپ اللہ کے پاس واپس جائیں اور اللہ رب العالمین سے ان 5 نمازوں کے اندر بھی تخفیف کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس بار بار جاؤں اور ان نمازوں کے اندر کمی کرواؤں، مجھے اس بارے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو پھر اس طرح یہ سفر مکمل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے دنیا کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ کچھ روایات میں کچھ واقعات بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے اور بھی مختلف مناظر دیکھے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ فصل کی کٹائی کر رہے ہیں، فصل کو مسلسل کاش کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ جتنا زیادہ اس کو کاٹتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس قسم کی فصل ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال فی سبیل اللہ کیا، اللہ نے ان کے حصے میں یہ نیکی لکھ دی کہ بس ان کے اعمال وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کو کاٹ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو اتنی بری طریقے سے کچلا جا رہا ہے؟ تو مجھے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے کے لیے جھکایا نہیں کرتے تھے، آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے سر کو بار بار کچلا جا رہا ہے، پھر سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے واقعات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر اور جہنم کے مناظر ان واقعات کے اندر دکھائے گئے۔ تو ایک پورا تفصیلی سفر معراج کا واقعہ ہے جو سورۃ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت یعنی پارہ نمبر 15 سبحان الذی کی پہلی آیت اور سورۃ النجم کی کچھ آیات سے یہ واقعہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی مکمل تفصیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن مشرکین مکہ کو، لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بات کہی کہ رات مجھے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا اور 7 آسمانوں کی بلندی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ تو مشرکین مکہ کو ایک ایسی بات مل گئی کہ انہوں نے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ محمد کس قدر نعوذ باللہ بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کا دماغ نعوذ باللہ وہ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس قدر بلندی کے سفر پر گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ سرداران مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اگر ابو بکر کو بہکا دیا تو گویا کہ تمام افراد بآسانی بہک سکتے ہیں، لہذا ابو بکر کے پاس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، کیا تم نے بات سنی کہ تمہارا یہ جو دوست ہے یہ کس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد اقصیٰ تک گیا اور آسمانوں کی بلندی پر گیا اور یہ واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ کیا واقعی محمد الرسول اللہ نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ اب تو ابو بکر ہماری بات کو قبول کر لیں گے اور وہ محمد الرسول اللہ کی بات کی تکذیب کر دیں گے، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے کیا واقعی یہ باتیں کی ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہاں واقعی یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ راتوں رات اس قدر بلندی کے سفر پر گئے، میں تو روزانہ اپنے کانوں سے یہ بات سنتا ہوں کہ جبریل امین 7 آسمانوں کی بلندی سے دنیا میں تشریف لاتے اور اللہ رب العالمین کا کلام لے کر آتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتوں پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، اس سے بڑھ کر باتوں پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، یہ بات میں کیوں نہ مانوں؟ تو اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر یعنی سب سے بڑے سچے اور جنہوں نے نبوت کی تصدیق بھی کی صدیق اکبر کہلائے۔ یہ پورا واقعہ ہے جو سفر معراج کا واقعہ ہے، جس واقعے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احکامات دنیا کے اندر بھیجے گئے، سارے احکامات دنیا کے اندر بھیجے گئے، لیکن یہ تحفہ ایسا تحفہ
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر وہاں پر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس تحفے کی قدر کرنے کی، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کی انتہائی اور شدید ضرورت ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جو معراج کی رات ہے، اس کے حوالے سے تاریخ کے اندر اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں سفر معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن مستند روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبوت کے 12ویں سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی، اس وقت رجب کے مہینے میں سفر معراج کا واقعہ، یعنی نبوت کے 12ویں سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 52 سال کی عمر میں یہ سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا، تفسیر کا اور اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔